وطر میں رکوع کے کیوں قنوت کریں، رکوع کے بعد کیوں قنوت کریں، وطر میں رکوع کے بعد کیوں قنوت کریں، جبکہ اللہ کے رسول نے صرف ایک مہینہ قنوت کیا ہے۔ یعنی آپ کا کہنا ہے کہ پیارے رسول نے ایک مہینہ قنوت کیا ہے اور وطر میں پیارے رسول نے قنوت نہیں کیا ہے، یعنی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پیارے رسول نے وطر میں قنوت نہیں کیا ہے اور ایک مہینہ کیا ہے، وطر میں کیا ہے یا کہاں کیا آپ نے ذکر نہیں کیا، لیکن میں آپ کو بتایا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں قنوت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو سکھایا، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت۔ جب رکوع کر لیں، رکوع کے بعد یہ دعا پڑھنے کی آپ کے لیے آپ نے ان کو سکھایا، تو یہ سنت ہوئی ہر شخص کے لیے جو وطر پڑھتا ہے وطر میں قنوت کرے، لیکن اگر کبھی چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی جائز کہا گیا ہے، جان بوجھ کر کے چھوڑ دے یا بھول کر کے، کیونکہ بہت سے صحابہ نے جنہوں نے نقل کی یا روایت کی ہے پیارے رسول کے وطر کی، تو اس میں قنوت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ اگر کبھی چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب پیارے رسول نے سکھایا ان کو قنوت فی الوتر لفظ جو آتا ہے کہ پیارے رسول نے وطر میں قنوت کو حضرت حسن کو آپ نے سکھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس طرح کرتے تھے، اور عبداللہ ابن مسعود بھی فجر میں، اور پیارے رسول فجر میں ایک مہینہ، آپ نے جو ذکر کیا میں اس کا پہلے بھول گیا ذکر کرنا، کہ پیارے رسول نے ایک مہینہ وطر میں فجر میں قنوت کیا، کس بنا پر؟ واضح روایت ہے حضرت انس کی، سئل اقنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصبح قال نعم فقیل له او قنت قبل الرکوع قال بعد الرکوع یسیرا، رکوع کے بعد تھوڑا سا پیارے رسول نے یعنی کچھ دنوں تک آپ نے قنوت کیا۔ امام ابن حجر اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ دوسری روایت میں آیا ہے کہ هذا تفسیرہ انہ قنت شہرا کان یدعو علی ریل و ذکوان، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے کہ ریل اور ذکوان کے قبیلے کے لوگوں نے آ کر کے کچھ لوگوں نے پیارے رسول سے کہا کہ ہمارے پاس لوگ، ہمارے علاقے میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، آپ کچھ حفاظ کو بھیج دیجئے، تو آپ نے 70 حفاظ کو بھیجا، تو بیر معونہ پہ پہنچ کر کے ان سب نے غداری کی اور سب کو شہید کر دیا، تو پیارے رسول نے اللہم لعن ریلا و ذکوانا وعصیت اسد اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ لعنت بھیج قبیلوں پر، ریل پر، ذکوان پر اور عصیہ پر۔ تو اور حضرت انس کی روایت یہ سیرن کی تفسیر دوسرے روایت میں آیا ہے کہ قنت شہرا ثم ترک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح صحیح ابن خزیمہ میں ہے کہ کسی قوم کے لیے جب آپ دعا کرتے یا ان پر بد دعا کرتے تو 5 صلوات میں آپ قنوت فرماتے تھے، یہ بھی روایت صحیح ہے۔ اس وجہ سے فتویٰ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئی ہے، اس کے ازالے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے، تو 5 صلوات میں ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، سب میں رکوع کے بعد دعا کرنی یا رکوع سے پہلے قنوت کرنا مشروع ہے۔ صحیح ابن خزیمہ اور خطیب کی روایت کتاب القنوت میں ہے کہ فجر یا 5 اوقات میں قنوت پیارے رسول اسی وقت کرتے تھے جب کسی قوم کے لیے دعا یا کسی قوم پر بد دعا کرتے تھے۔ تو وطر میں بھی بعض صحابہ نے جب چونکہ نہیں ذکر کیا ہے، کسی حضرت انس کی روایت پر اور حضرت حسن کی روایت پر معمول کیا جائے گا کہ وطر میں قنوت ہمیشہ کے لیے جائز ہے، لیکن فجر اور دوسری نمازوں میں اگر قنوت کر رہا ہے تو کسی مصیبت کے دفعیہ کے لیے وقتی طور پر کیا جا سکتا ہے۔ واضح روایتیں آئی ہیں کہ قنت شہرا ثم ترک، آپ نے ایک مہینہ قنوت کیا پھر اس کے بعد چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے بہرحال اس میں تعصب نہیں برتنا چاہیے،
اور آدمی کو چاہیے کہ سنت دیکھ کر کے پوچھ کر کے اس پر عمل کرے۔ تو آپ کا کہنا وطر میں رکوع کے بعد کیوں قنوت کریں جبکہ اللہ کے رسول نے صرف 1 مہینہ قنوت کیا تھا؟ یہ قنوت نازلہ جس کو کہتے ہیں، کوئی مصیبت آئی ہو یا کوئی اور دعا کرنی ہو کسی اور کے لیے یا بد دعا کرنی ہو، تو اس کے لیے پیارے رسول نے 1 مہینہ دعا قنوت کیا، اس کے بعد چھوڑ دیا، اور قنوت وطر ہمیشہ کے لیے رہا، سنت ہے وہ۔